قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات رکن اسمبلی شازیہ صوبیہ نے سوال کیا، بتایا جائے اسلام آباد میں گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین نے جواب دیا، صرف گدھے کا گوشت نہیں بلکہ مردہ مرغیاں اور مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، اس معاملے سے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا شازیہ صاحبہ۔ یہ بہت تشویشناک معاملہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی قومی اسمبلی میں، لیکن اس پر جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے وفاقی وزیر کی جانب سے جواب آیا وہ تسلی بخش نہیں تھا۔ اگر یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ کون اس کا حل نکالے گا؟ جی بہت شکریہ۔ جی میرا تو بہت معصومانہ سا سوال تھا کہ پچھلے دنوں اس طرح سے جو چل رہی ہیں، اور میں نے تو صرف گدھے کا گوشت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، مرغیوں کا، مردہ مرغیوں کا، اور جو بھی انہوں نے بات کی منسٹر صاحب ہیں اور ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں۔ اور اگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کچھ عرصے سے 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ اتنی ان کے سروں پہ کیوں سوار ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب آپ ماضی میں جائیں تو 18th امینڈمنٹ بنانے میں ان کی پارٹی بھی ہمارے ساتھ تھی، اور سب لوگوں کی بیٹھنے کے بعد ہی 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی۔ اور یہ ساری چیزیں اب آ کے ان کو کیوں ٹینشن آئی ہے کہ ہر سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیوالو ہے؟ اگر سارے سبجیکٹ ڈیوالو ہیں تو پھر یہاں پہ منسٹریز کو یا منسٹرز کو گھر بھیجیں اور تالے لگا دیں۔ کیوں آپ لوگوں نے لوگوں کو بھی رکھا ہوا ہے، منسٹری بھی چل رہی ہے، منسٹر جو ہے پورے پرکس اینڈ پریولیجز بھی لے رہے ہیں، تو جب آپ لوگوں سے کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ منسٹریز بند کر دیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہونے کے باوجود یہاں پہ اسلام آباد کیپٹل سٹی میں ان چیزوں پہ نظر ثانی نہیں کی جا رہی ہے، ان کی اوور سائٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا کیا کام ہے، اور فوڈ اتھارٹی جو ہیں وہ کس کی ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں، اور فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہے وہ ہمیں ایک دفعہ بریف کر دیجئے تاکہ ہم اکارڈنگلی سوالات پوچھیں گے۔ آپ جو باہر گوشت بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پالیسی ہے، آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ بھیجتے ہیں، جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اس کو ہم چیک اینڈ بیلنس کے بعد ہی بھیجتے ہیں، تو کیا پاکستان کی عوام اس چیک اینڈ بیلنس کے قابل نہیں ہے؟ کیا کیپٹل سٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس آپ کی پالیسی کے قابل نہیں ہیں؟ تو میرا تو معصومانہ سا سوال تھا جس پہ ان کو 18th امینڈمنٹ اور یہ ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ منسٹر صاحب کو مجھے لگتا ہے خواب میں بھی ان کو 18th امینڈمنٹ ہی نظر آتی ہوگی۔ شازیہ صاحبہ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ یہ ایک تو انتہائی تشویشناک امر ہے کہ وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ صرف گدھے کا گوشت نہیں بلکہ مردہ جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ تشویشناک امر یہ ہے کہ اس کو ایک سیاسی بلیم گیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ 18ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں، دیگر معاملات کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد جو دیگر لوگ ہیں، جو دیگر متعلقہ اتھارٹیز ہیں، کیا ان سے کوئی رابطہ کیا گیا یا کسی کی جانب سے کیا جائے گا؟ کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو صحت کا معاملہ، لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ لیکن جی ہم نے تو پاکستانی عوام جو ہماری اسلام آباد یا کیپٹل سٹی کے لوگ ہیں ان کے بہاف پہ بینگ اے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہم نے یہ کویسچن ریز کیا ہے، ہم نے اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کی۔ ہاں یہ میرا کہنا ضرور تھا کہ 18th امینڈمنٹ سے صوبوں کو کانفیڈنس آیا ہے، وہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کسی ایک صوبے کی بات نہیں کی، میں نے سارے صوبوں کی بات کی ہے۔ تو آپ صوبوں کو سائڈ پہ رکھیں، پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھیں، آپ ہمیں صرف یہ جواب دیں کہ آپ کی منسٹری فوڈ اینڈ سیکیورٹی میں کیا کام کر رہی ہے۔ آج تک آپ نے جتنی بھی پاکستان کی ریسرچ یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، ان میں ریسرچ پہ کتنا کام ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ریسرچ کیا ہے، اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں وہ بتا دیں۔ اور ایک ان چیزوں پہ جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس پہ تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی، اور ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم فلور آف دا ہاؤس ہم آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس پہ برا لگ رہا ہے تو پھر آپ صحیح والا جواب دے دیجئے، آپ اس پہ پالیٹکس نہ کریں۔ تو شازیہ صاحبہ اس کے بعد اب نیکسٹ کیا حکمت عملی کیا ہے؟ کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا متعلقہ اتھارٹیز کے سامنے تاکہ اس کا کوئی حل خاطر خواہ نکل سکے؟
نہیں انشاءاللہ اس پہ میں کام کر رہی ہوں، ریسرچ کر کے انشاءاللہ نیکسٹ یا تو میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس چیز کو لے کر آؤں گی یا پھر کسی اور لیجسلیشن کے تھرو ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے تاکہ اس پہ پراپرلی بات ہو سکے اور ہمیں ایک پالیسی پتہ چل سکے۔ چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے گا، اور قابل تحسین ہے کہ یہ معاملہ آپ نے قومی اسمبلی میں یہ اٹھایا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔